بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو دا پرانی گرامر کورس لیکچر 40۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے منصوب اسم کے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے ہم 5 اسم کو پڑھ چکے ہیں جو کہ نصب میں گئے تھے، اور ان کی ریزن بھی ہم نے پڑھی تھی کہ وہ کیوں نصب میں گئے تھے، اور وہاں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ 3 ٹائپس ہیں جس میں اسم جو ہے وہ نصب میں جاتا ہے۔ آج ہم انہیں کو پڑھیں گے۔ یہ چھٹا منصوب اسم کیا ہوتا ہے، 7واں منصوب اسم کب ہوگا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ 8واں منصوب اسم کب ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہم اپنی 6 ٹائپ کو پڑھتے ہیں۔ جو ہمارا چھٹا منصوب اسم ہے وہ ہے مستثنی بِإِلَّا۔ اب یہاں پر دیکھیں استثناء کیا ہوتا ہے۔ استثناء کا مطلب ہوتا ہے سوائے، یعنی ایکسیپٹ۔ اب یہاں پر ہم لوگ مستثنی منہ میں سے مستثنیٰ کو ایکسیپٹ کریں گے، ٹھیک ہے، اور کس کے ذریعے کریں گے، الا کے ذریعے کریں گے۔ تو الا جو ہمارا حرف استثناء ہے، یعنی استثناء کرنے والا لفظ۔ یہاں پر ہم اس کو ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیں حضرت اللاب الا عمرہ، یہاں پہ جو عمرہ ہے اس کو طلاب میں سے ایکسیپٹ کیا گیا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہوا حضرت اللاب کے سب طلبہ حاضر ہوئے، الا سوائے عمرہ عمر کے۔ اب یہ جو عمرہ ہے یہ ہمارا مستثنیٰ ہوگا جس کو ایکسیپٹ کیا گیا ہے، اور جس میں سے ایکسیپٹ کیا گیا ہے وہ ہے مستثنیٰ منہ، اور کس کے ذریعے ایکسیپٹ کیا گیا ہے، الا کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو ہمارا الا ہے وہ استثناء ہوگا ہمارا، جو طلاب ہے وہ مستثنیٰ منہ ہے، ٹھیک ہے، اور جو ایکسیپٹ ہوا ہے مستثنیٰ منہ میں سے وہ ہے مستثنیٰ۔ تو جو مستثنیٰ ہوگا جس کو ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے وہ نصب میں ہوگا، اور وہ الا کے بعد میں آئے گا۔ الا سے پہلے والا جو لفظ ہے جس میں سے ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ مستثنیٰ منہ ہے۔ اب یہ مستثنیٰ جو ہے یہ نصب میں کب جائے گا، یہ نصب میں تب ہی جائے گا جب الا سے پہلے ہمارا جو کلام ہے وہ مثبت ہوگا، یعنی نیگیٹو سینٹینس نہیں ہے بلکہ پازیٹیو سینٹینس ہوگا۔ اور اس کی دوسری شرط یہ ہے کہ اگر ہمارے جملے میں مستثنیٰ منہ کا ذکر کیا گیا ہے تبھی ہمارا مستثنیٰ جو ہے وہ نصب میں ہوگا۔ یعنی یہاں پر دیکھیں حضرت اللاب، اس میں مستثنیٰ منہ کا ذکر کیا گیا کہ سب طلبہ حاضر تھے یا حاضر ہوئے، سوائے عمر کے۔ جو مستثنیٰ منہ کا ذکر ہوا ہے اس وجہ سے جو عمر تھا وہ ہمارا مستثنیٰ تھا، اور نصب میں ہم نے اس کو لکھا تھا۔ یہ ہمارا چھٹا منصوب اسم۔ اس کے علاوہ یہاں پر ایک ایگزامپل، ساجدو، سب نے سجدہ کیا الا سوائے ابلیس، ابلیس کے۔ تو یہ ہمارا ساجدو جو ہے وہ مستثنیٰ منہ ہے، الا حرف استثناء، اور جو ابلیس ہے یہ ہمارا مستثنیٰ ہے، یعنی یہ نصب میں کیا ہے، مستثنیٰ ہے ہمارا۔ اس کے بعد ہے جو ہمارا 7واں منصوب اسم وہ ہے حال۔ اب یہاں پہ حال کیا ہوتا ہے، حال سے مراد حالت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں ہم لوگ کیا ڈسکس کریں گے، اس میں ہم لوگ اس کی ڈیفینیشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ ایسا منصوب اسم جو فعل کے واقعہ ہونے کے وقت فاعل کی یا مفعول کی یا دونوں کی حالت بیان کرے، یعنی جس وقت فعل واقعہ ہو رہا ہے اس وقت فاعل کی کیا حالت تھی یا مفعول کی کیا حالت تھی یا دونوں کی حالت بیان کی جا رہی ہے، تو اس کو کیا کہیں گے، حال۔ اب یہاں پر 2 ٹرمز ہوں گی، ایک ہوگا حال اور ایک ہوگا ذوالحال۔ ذوالحال وہ ہوتا ہے جس کی حالت بیان کی گئی ہے، اور حال وہ ہوگا جو حالت بیان کر رہا ہے۔ یہاں پہ اگزامپل دیکھیں، قدم زید ضاحکا، زید گیا ہنستے ہوئے، سوری زید آیا ہنستے ہوئے، وذهب اور گیا باقیاً روتے ہوئے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ زید کیسے آیا تھا، ہنستے ہوئے، تو جو ضاحکاً ہے وہ اس کا حال بیان کیا گیا ہے، اور جس کا حال بیان کیا گیا ہے وہ ہمارا زید ہے، اور زید کیا ہوگا، ذوالحال، ٹھیک ہے۔ وذهب اور گیا باقیاً روتے ہوئے، تو روتے ہوئے جو ہے یہ بھی حال ہے جو زید کی حالت بیان کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک عربی کا شعر ہے، ولدت کا امک باقیاً، ولدت کا اس نے جنا، ٹھیک ہے، تجھے، کاف زبر کا جو ہے اس کا مطلب ہے تجھے، ولدت یہ ہمارا یہاں پر فعل ہے اور یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے اندر ہمارا فاعل جو ہے وہ ضمیر کی شکل میں پریزنٹ ہے۔ امکا تیری ماں نے، کاف زبر کا یعنی آپ کو پتہ ہے یہاں پہ ضمیر لگی ہے، باقیاً روتے ہوئے، یہ یہاں پہ جو باقیاً ہے وہ مفعول کا حال بیان کر رہا ہے کہ تیری ماں نے تجھے جنا روتے ہوئے، تو یہاں پہ جو باقیاً ہے وہ مفعول کا حال بیان کرنے کے لیے آیا ہے۔ والناس اور لوگ، حولک
यहाँ पर जगह बताई गई है कि तेरे इर्द गिर्द दाहिकूना हंस रहे थे। इसी तरह यहाँ पर देखिए ईमल ईमल, यहाँ पर देखिए फा का मतलब हो गया पस। ईमल ईमल आपको बताइए हमारा फेले अमल है, तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होगा कि बस तू अमल कर। तो यहाँ पर देखिए कि हुक्म दिया गया है, और किसको हुक्म दिया गया है, जो हाजिर का सीखा था, तू अमल कर। स्वालिहन नेक, स्वालिहन। अब यहाँ पर ये जो इसके ऊपर फेल वाक़या हो रहा है, तो ये मफूल क्या है, बिही। लितज़हबा, लितज़हबा यहाँ पे आपको पता है कि हमारा लामे कई है, और लामे कई है, इसके अलावा मुज़ारिया खफीफ है, और इसका मतलब क्या है कि तू जाए, ताकि तू जाए, दाहिकन हंसता हुआ। बस तू नेक अमल कर ताकि तू हंसता हुआ जाए। वन नासू, और लोग हौलका तेरे इर्द गिर्द वाकूना रो रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो अरबी का शेर था, इसके अंदर एक तो ये बताया गया है कि तेरी माँ ने तुझे जना रोते हुए, और लोग तेरे इर्द गिर्द हंस रहे थे, और अब तू नेक अमल कर ताकि तू जाए हंसता हुआ, और लोग तेरे इर्द गिर्द रो रहे हों। इसके अंदर जो हमारी ग्रामर थी वो भी हमने डिस्कस की कि ग्रामर के कौन कौन से रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, और इसका प्रॉपर मीनिंग क्या बनता है उन रूल्स को यूज करते हुए। अब हाल की भी कुछ शराइत है कि जो हाल है वो नकीरा होगा, और जो जुल हाल है वो मारिफा होगा। यहाँ पर देखें जो हमारी एग्जाम्पल थी, जईदुन, ये हमारा जुल हाल था, यहाँ पर देखें मारिफा है, और जो दाहिकन है ये हमारा हाल था, और ये नकीरा है, ठीक है, मारिफा नहीं है। और जिन्स और अदद के एतबार से हाल और जुल हाल में मुताबकत होगी। जैसे कि अगर हमारे जिन्स है मुज़क्कर हाल की, जुल हाल की, तो जो हाल है वो भी मुज़क्कर होगा। इसी तरह अगर जुल हाल जो है वो वाहिद है तो हाल भी वाहिद होगा। इसके अलावा आपको पता है कि जो हमारा हाल होगा उसकी इराबी हालत जो होगी वो नस्ब होगी, यानी वो मंसूब होगा। इसके बाद हमारा आठवां मंसूब इस्म। आठवां मंसूब इस्म जो है वो तमीज़, यानी कि ऐसा मंसूब इस्म जो किसी इस्म से इबहाम यानी शक को दूर करते, उसको तमीज़ कहते हैं। यहाँ पर आपको पहले एग्जांपल दे देते हैं। यहाँ पर देखिए ज़ैदुन हसनुन, ज़ैद अच्छा है। अब यहाँ पर ज़ैद अच्छा है, लेकिन इस जुमले में शक पैदा हो रहा है, ज़ैद किस मामले में अच्छा है। तो अगर हम बता देते हैं कि किस मामले में अच्छा है, तो ये उसने जिस चीज़ ने उसकी क्या इबहाम यानी शक जुमले से दूर कर दिया, कि ज़ैद अच्छा है, जुमले में जो इबहाम पैदा हो रहा था उसको दूर कर दिया, वो उसकी क्या है, तमीज़। ठीक है, यहाँ पर देखिए इल्मन व वजहन व अमलन। अभी उसने बताया कि ज़ैद इल्म के लिहाज से अच्छा है, सूरत के लिहाज से अच्छा है, और अमल के लिहाज से अच्छा है। तो ये जो वजह बताई गई है कि किस लिहाज से अच्छा है, यानी जिस वजह ने इसके जुमले के अंदर जो शक पैदा होता है उसको दूर किया है, वो है तमीज़। और यहाँ पर देखें ये सारे के सारे जो है वो नस्ब में ही है, ठीक है। सो ये हमारा आठवां मंसूब इस्म है। इसकी कुछ रूल्स है, वो ये है कि इबहाम जो है वो या तो अदद के एतबार से होगा, ठीक है, या वजन के एतबार से होगा, या पैमाइश के एतबार से होगा। और जो कुरान मजीद में इबहाम यूज हुआ है वो अदद के हवाले से आया, यानी काउंटिंग के हवाले से। अरबी में जो काउंटिंग है 11 से लेकर 99 तक, उसमें जो तमीज़ है वो वाहिद मंसूब होगी, और बाकी जो है इसके अलावा जितनी भी तादाद होगी उसकी जो तमीज़ है वो वाहिद मंसूब नहीं होगी। तो यहाँ पर हमारे पास कोई एग्जाम्पल है, यहाँ देखिए इन्नी बेशक रअयतु, मैंने देखा, अहदा अशावा, 11 को, कि मैंने 11 को देखा। अब 11 को देखा, किस 11 को देखा, तो यहाँ पे जो जुमले के अंदर इबहाम पैदा हो रहा था उसको दूर करने के लिए यहाँ पर हमारे पास तमीज़ आई है कौकबन, सितारों को, व शम्सा, सूरज को, वल कमरा, और चाँद को। ये है क्या है, हमारी तमीज़ है, क्योंकि हमारे इस जुमले में मौजूद इबहाम को दूर कर रही है। और आगे क्या बयान किया गया, रअयतुहुम ली साजिदीना, और वो मुझे सजदा कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए जो हमारी तमीज़ यूज़ हुई है, कौकबन ये भी नस्ब में है, वो शम्सा ये भी नस्ब में है, वल कमरा ये भी नस्ब में है, और यहाँ पे ये जो वाव है ये वाव आतिफा है जो इनको आपस में मिला रही है। ये हमारे 3 टाइप्स थी मंसूब इस्म की, जिसमें हम लोगों ने पहले मुस्तस्ना भी इल्ला पढ़ा, फिर इल्ला के ज़रिए मुस्तस्ना को मुस्तस्ना मिन्हू से सेपरेट किया गया या एक्सेप्ट किया गया, और इसकी भी कुछ राय थी, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने 7वां मंसूब इस्म देखा, जिसमें हम लोगों ने हाल को डिस्कस किया।
اور حال میں ہم نے کہا کہ جو فعل ہے وہ فعل کے واقع ہونے کے وقت جو اسم فاعل کی یا مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے وہ منصوب ہوگا، ٹھیک ہے، اور وہ حال ہوگا اور وہ ہمیشہ نکرہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کی بھی کچھ شرائط تھیں جو کو ہم نے ڈسکس کر لیا، اور جو لاسٹ ہمارے پاس منصوب اسم تھا یعنی 8واں منصوب اسم تھا وہ تھا تمیز۔ اور تمیز میں بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اگر جملے میں کوئی شک پیدا ہو رہا ہے، کسی بھی وجہ سے کوئی ابہام پیدا ہو رہا ہے، اس کو دور کرنے کے لیے جو منصوب اسم استعمال ہوتا ہے وہ تمیز کہلاتا ہے اور وہ بھی منصوب ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم لوگوں نے اس کی کچھ ایگزامپلس بھی دیکھی۔ یہاں پر دیکھیں کہ جب ہم نے یہاں پڑھا کہ زید اچھا ہے، زید کس معاملے میں اچھا ہے، تو جملے کے اندر جو ابہام پیدا ہو رہا تھا اس کو دور کیا گیا تمیز سے، کہ علم کے حوالے سے، صورت کے حوالے سے یا عمل کے حوالے سے۔ تو یہ تھا آج کا لیکچر، آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر بھی اس میں کچھ کنفیوژن آپ ہو سکتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔